محترم عزیز طلباء اور سامعین، میرے لیے آج اللہ تعالی نے دو خوشیاں جمع کر دی ہیں۔ پہلی خوشی تو یہ ہے کہ میں اپنے سلف کی جو یادگار درسگاہ ہے ان کی مسند پہ بیٹھا ہوں، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ آج اس وقت عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت جو شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ ان کے سامنے مجھے چند کلمات کہنے کا موقع ملا ہے۔ جہاں تک سلف کی مسند کا تعلق ہے، میں اپنے آج فارغ ہونے والے بھائیوں کو، بیٹوں کو، اور پھر ان طلباء کو جو یہاں زیر تعلیم ہیں، اسی طرح اور مدارس میں زیر تعلیم طلباء کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ مقام جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس مقام کا علمی روب دبدبا کوئی معمولی نہیں۔ یہ ایک بڑے ہی محقق اور اپنے زمانے کے محدث کی مسند ہے۔ میری مراد مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ ہیں، اللہ تعالی ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اور جب یہاں آتے ہیں کئی باتیں میرے ذہن میں گھومتی ہیں، اور ان کی نصیحتیں، تو بہرحال میں ایک ان کا واقعہ جو اس درسگاہ کے متعلقہ ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ ان کی اولاد کو بھی نہ علم ہو۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے محدث عالم دین مولانا کرم الدین سلفی گزرے رحمہ اللہ، کراچی جامعہ بحر العلوم کے وہ شیخ الحدیث تھے۔ وہاں ہی ان کا انتقال ہوا، اور میرا خیال ہے کراچی میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا۔ وہ مولانا کرم الدین سلفی رحمہ اللہ اس درسگاہ کے شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ وہ بڑے ہی کند ذہن ہوا کرتے تھے، سبق یاد کرنا، بھول جانا۔ بعض دفعہ مولانا یوسف رحمہ اللہ ان کو سزا بھی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عبارت غلط پڑھی، مولانا کو غصہ آیا، سزا دی،
چوٹ ان کے ناک پر لگی، ناک سے خون جاری ہو گیا۔ مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ آنکھوں میں آنسو، فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا۔ شاگرد اولاد سے زیادہ اساتذہ کو پیارے ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ انسان کن ذہن ہو، مؤدب ہو، اساتذہ کا احترام کرنے والا ہو، حدود اللہ کی پاسداری کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو عزت سے نوازتے ہیں۔ وہ دنیا میں بڑے بڑے مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یہ مولانا کرم الدین سلفی کا واقعہ رحمہ اللہ کا آپ کے سامنے، دعا کی کہ یا اللہ مجھے علم ہے میرے اس بیٹے کی محنت میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نے غلطی کی، مجھے غصہ آیا، اسے تکلیف ہوئی، تو یا اللہ مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے، تو میرے اس بیٹے کا ذہن کھول دے۔ رو کے دعا کی، اللہ تعالی نے اس دعا کو ایسا شرف قبولیت بخشا۔ مولانا کرم الدین سلفی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بعد میں نے کبھی اخبار نہیں پڑھا، کس لیے کہ میں جو ایک دفعہ چیز دیکھتا ہوں مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی مادر علمی کا وفادار اور اساتذہ کا وفادار بن کر یہ مقام حاصل کر سکتا ہے تو بیٹا آپ بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جہاں پڑھتے ہو وہ آپ کی مادر علمی ہے، اس کا اسی طرح احترام کرو جس طرح تم اپنی جڑنے والی ماں کا احترام کرتے۔ جو تجھے پڑھاتے ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ اور میرے پیچھے میرے استاد بیٹھے ہیں، وہ استاد جن کے شاگرد شیوخ الحدیث کی مسند پر فائز تھے، اور وہ ہستی انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ ہمارے بزرگوں سے، حافظ عبداللہ محدث سے روپڑی رحمہ اللہ سے، اور اس مادر علمی کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ انہوں نے جتنی وفا کی ہے، جب اہل حدیث کی تاریخ لکھی جائے گی اگر کوئی مورخ اس وفا کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ اہل حدیث کی تاریخ کو ادھورا چھوڑے گا۔ بیمار تھے، میں نے جا کر کے عرض کی کہ آپ بیماری کی وجہ سے مسلسل 2 سال تشریف نہیں لائے، اس وقت اس سال ہمارا یہ دل کرتا ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کہ آپ بخاری کا درس ارشاد فرمائیں۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا میری صحت، میں نے کہا کہ وہ ہمارے سامنے ہے،
لیکن آپ تشریف ضرور لائیں، اگر 5 منٹ کے لیے بھی آئیں۔ تو وہ بیماری کی حالت میں تشریف لائے، اور حقیقت ہے کہ انہوں نے وہ علم کے موتی بکھیرے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا درس تھا ایک الہامی درس تھا۔ میں نے بڑے شیوخ کے دروس بخاری سنے ہیں، لیکن جو نکات انہوں نے اس درس میں بیان کیے تھے وہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک الہامی چیز تھی۔ تو ابھی ان کا درس شروع ہونے والا ہے۔ میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں تھیں جو میں طلباء کے لیے بیان کرنا چاہتا تھا کہ علم کس طرح حاصل کرنا چاہیے، لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا آج کا درس بخاری یہ بھی بڑے علمی نکات پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔